پاکستان میں متنازع الیکشنز کی ایک تاریخ ہے۔ حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن کسی ڈیل کے تحت جتوایا گیا ہے؟ اور یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا ضرورت پڑتی ہے کہ جب اگر ڈیلز کر کے ہی الیکشنز جتنا ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے اربوں روپے کیوں اس طرح ضائع کیے جا رہے ہیں؟ ان کو ان کی فلاح کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے؟ محمد مالک صاحب جو کہ بہت سینئر اینالسٹ ہیں، ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن ڈیل کے تحت جتوایا گیا ہے، اور نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ ان کے مطابق آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اینالسٹ جو ہیں وہ پہلے سے پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ الیکشن کا یہ رزلٹ آنے والا ہے اور یہ پارٹی یہاں پہ حکومت بنائے گی، تو پھر کیا ایسی ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے اربوں روپے جو ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں ان الیکشنز کے اوپر؟ ہم نے دیکھا کہ 2024 کا جو پاکستان میں الیکشن ہوا تھا، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور دنیا کے تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ وہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے، اور ان میں جن لوگوں کو ووٹ دیا گیا ان کو سیٹس نہیں ملی، اور جن لوگوں کو حکومت میں لایا گیا ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی عام جو جنرل پبلک ہے اس کا ایک طرح سے مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہی ہیں کہ جیسے پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں ووٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تو یقینی بات ہے یہ پاکستان کے آئین سے سنگین نوعیت کی غداری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو جمہوریت کے مطابق ہے، پاکستان کا آئین تو ہمیں خود اپنے نمائندے الیکٹ کرنے کا اختیار دیتا ہے، تو پھر کیوں کر ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہمارے ووٹ کی طاقت کی بجائے کہیں اور سے الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں؟ تو اگر گلگت بلتستان کا الیکشن اسی طرح سے کروانا تھا تو پھر اس کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ آپ سادہ سی بات ہے، آپ کسی بھی پارٹی کو جس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے اس کو دے دیں ٹھیکہ کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس علاقے کو چلائیں گے، تاکہ عوام کا کم از کم جو ووٹ ہے اس کا تقدس و پامال نہ ہو۔ اب اگر گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشنز کے رزلٹ بھی پریڈکٹڈ ہیں تو پھر وہاں پہ الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ وہاں پہ قرار دیں دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وٹ ایور کوئی بھی جماعت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہے، اب وہاں پہ ان کو ٹھیکے کے پہ دے دیں کہ آپ بھی اس علاقے کو چلائیں۔ اب کریڈیبلٹی اس لیے بھی لوز ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ سب سے پہلے سمبل سے محروم کر دیا گیا، جو کہ پاکستان کے 2024 کے الیکشن میں بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جس پارٹی کے ساتھ الحاق کیا اس کو بھی سمبل سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تمام وفاقی وزراء جو ہیں اور قائدین جو ہیں وہ جا کے گلگت بلتستان میں الیکشن مہم میں حصہ لیتے رہے ہیں تمام پارٹیز کے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سنگین نوعیت کے سوالات کو جنم دیتی ہیں، اور پاکستان کے متنازع جو الیکشنز ہیں ان کی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ پاکستان میں ایسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں جو جمہوریت پسند ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کے الیکشنز کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اب عوام جو ہے وہ سوال پوچھتی ہے، اب عوام سوال کرتی ہے کہ اگر ایسے ہی الیکشنز ہوں گے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے بعد ملک جو ہے مسلسل انتشار کا اور معاشی غیر یقینی صورتحال کا شکار چلا آیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ جب کسی حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی ڈیسیجنز نہیں لے پاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے ملک میں کوئی بھی ریفارمز کرنا ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وہ پاپولر سپورٹس چاہیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کوئی ڈیسیجن لیں اور عوام آپ کے سائڈ پہ کھڑی ہو، لیکن اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں اور عوام آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیسیجن بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ ملک بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان معاشی لحاظ سے دنیا کے بدترین ملک جو ہیں ان میں شامل ہوا ہے، اور اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے جو ہماری اکنامک گروتھ ہے اس کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ بدترین کارکردگی دکھانے والا ملک ہے۔ ہم آئی ایم ایف میں جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیلز کرتے ہیں اور آئی ایم ایف ہی ہمارے بجٹ کو کنٹرول کرتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الیکشنز سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے الیکشنز اگر اسی طرح سے دھاندلی زدہ ہوں گے تو ہماری جو قیادت آئے گی وہ بھی نااہل آئے گی۔
اور اگر قیادت نااہل آئے گی تو یقینی بات ہے پھر آپ اس سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا وہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو صاف اور شفاف بنایا جائے، اور عوام کا جو ووٹ ہے اس کے تقدس کو بہرکیف آپ کو بحال رکھنا ہے۔